پہلا حوالہ الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر ہے 66. حوالہ نمبر 2 الکامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310. تاریخ مدینہ اور دمشق جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 429. تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 165. ان چاروں کتب میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں ابھی بیان کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں غسیل ملائکہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ. اچھا، جس وقت یزید تخت نشین ہوا تو مدینہ سے کچھ بزرگ شام دارالخلافہ شام منتقل تھا. شام گئے، انہوں نے سوچا یار چیک کریں جا کے دیکھیں یزید کیسا آدمی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا یار یزید تخت نشین ہو گیا ہے، امیر شام وفات پا گئے ہیں. تو انہوں نے جا کے دیکھا تو یہ جو 4 کتابیں ہیں ان چاروں کے حوالوں سے غسیل ملائکہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے جب یزید سے ملاقات کی یزید کے دربار میں، کہتے ہیں جس وقت میں باہر آیا ملاقات کر کے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ. یہ مدینہ سے گئے تھے ملاقات کے لیے، یزید سے ملاقات کر کے جب یہ بہت سارے بزرگ گئے تھے واپس آئے تو انہوں نے آ کے مدینہ والوں کو بتایا کہ جب میں ملاقات کر کے تو باہر آیا ہوں تو میں سوچ رہا تھا، اس خوف میں مبتلا تھا کہیں مجھ پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ شروع ہو جائے. آگے انہوں نے پھر جناب یزید کے بارے میں کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تھا کہ یزید ماں بیٹی بہن کے ساتھ زنا کرنے والا ہے. ویسے ہی امام حسین نے نہیں کہا ہم تیری بات نہیں کرتے. یہ 4 کتابوں کا معتبر ترین تاریخ کی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا آپ کو. اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے. ایک دوسری خصلت بیان کی شراب پیتا ہے. تیسرا بیان کیا نماز نہیں پڑھتا. کیا کیا؟ نماز نہیں پڑھتا. چوتھی انہوں نے خامی بیان کی جی اس کے دربار میں اور اس کی محفلوں میں ساز و آوازیں آتی ہیں، یعنی گانے بانے ہوتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں. پانچویں کہ اس کے ہاں رقص بھی ہوتا ہے، رقص عورتیں ناچتی ہیں، یہ ان کو دیکھتا ہے. یہ خامیاں بیان کی ہیں حضرت عبداللہ نے کہ آؤ اپنا تجزیہ کریں، کہیں ہمارے نعرے حسینی اور کردار یزیدی تو نہیں. یزید کو گالیاں نکالتے ہیں، امام حسین زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں. اب ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر ہم بھی ان برائیوں میں مبتلا، جو پہلی بیان کی ہے وہ میں دوبارہ نہیں بیان کرتا، بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. کیا ہم وہ تو نہیں کرتے؟ کیا ہم شراب تو نہیں پیتے؟ نمبر 2 کیا ہم نماز تو نہیں